اذا اصابتہم مصیبت، جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو وہ کیا کہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک قالوا کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، بے شک سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، و انا الیہ راجعون، اور بے شک اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہر بندہ امتحان میں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور یقیناً ہم نے انسان کو مشقت اور محنت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا۔ اب جس کا جو مقام ہے، جس کا جو رینک ہے، جس کو اللہ کریم نے جو مقام عطا کرنا ہے، اس کے مطابق اس کو مشقت سے گزرنا ہے۔ اور امام حسین علی مقام نے ایک تو سوال کا جواب یہ ہو گیا کہ رب کی رضا کے اوپر وہ راضی تھے، رب کی رضا کے اوپر انہوں نے اپنی مرضی نہیں چلائی، جس طرح رب چاہتا تھا اس طرح انہوں نے کیا۔ دوسری بات، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، توجہ سے بات سنو، کیا بات ہو رہی ہے۔ آجو۔ دوسری بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اقتدار کی جنگ تھی، یہ تو عہدہ حاصل کرنے کی جنگ تھی۔ پہلی بات کی سمجھ آ گئی نا؟ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہے، اور یہی اصل مقام ہے، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا۔ دوسری بات کہ یہ تو اقتدار کے لیے سارا کچھ تھا۔ کون سا اقتدار؟ اقتدار کس کی طرف سے ملتا ہے؟ اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں، دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو ایک وقت کا جو صدر ہے وہ آگے کسی کو مقرر کر دے گا، تیرا یہ مقام ہے، تیری یہ سیٹ ہے، تیری یہ سیٹ ہے، اقتدار دے دے گا دنیاوی لحاظ سے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اقتدار کی بات کی جائے، اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اقتدار کی بات کی جائے تو کیا اس بات کے اوپر یقین نہیں کہ اللہ کریم نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا؟ وہ گھرانہ، وہ ہستی ہے جو انبیاء کی سردار رہی، انہیں کون سے اقتدار کی ضرورت ہے؟ انہیں کسی اقتدار کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ وہ تو جس کو اشارہ فرما دے جنتی ہو جائے۔ وہ تو ہستی وہ تھی کہ دنیا کے اوپر جنت کی بشارت دینے والی تھی۔ ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، حسن بھی جنتی، حسین بھی جنتی، علی سعد بن ابی وقاص بھی جنتی، عبداللہ بن جراح بھی جنتی۔ یہ 10 ہستیوں کو عشرہ مبشرہ جنت کی بشارت دی نا۔ حضرت ابو ہریرہ جنتی، سبحان اللہ۔ 1400 صحابہ کرام وہ جو جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر آپ کے ہاتھ میں بیعت کی اور اپنے بدن کے خون کا ایک ایک قطرہ آپ کی جان پر نشاور کرنے کا عہد کیا، ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، تم سب جنت میں جاؤ۔ وہ تو ہستیاں وہ ہیں کہ جنت کی بشارت دینے والی ہیں۔ وہ تو گھرانہ وہ ہے کہ جہاں سے جنت کی بشارت ملتی ہے۔ وہ تو گھرانہ وہ ہے کہ کافر بھی اس گھرانے سے، اس گھر والوں سے محبت کر لے تو اللہ اس سے بھی جنت دیتا ہے۔ آپ سوچیں کافر، اس کا تو فیصلہ کیا جہنم میں جائے گا۔ کافر جب محبت کرے گا تو اللہ کریم اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کرے گا، جس طرح اس عیسائی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، جس نے حضرت امام حسین علی مقام کے چہرہ مبارک کو دیکھا کہ یزید کے ملعون شمر اور کتے حضرت امام حسین علی مقام کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کے لے جا رہے ہیں، تو اس نے واسطہ دیا، عیسائی تھا، پادری تھا، واسطہ دیا جو کچھ مجھ سے لینا ہے لے لو، آج کی رات یہ سر مجھے دے دو۔ اور ساری رات وہ عیسائی آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو چومتا رہا، آپ کے چہرے کو قیمتی ترین کپڑوں سے خوشبو سے صاف کرتا رہا اور روتا رہا۔ اور یہ وہ چہرہ ہے جس کے اوپر اللہ کے حبیب بوسہ کیا کرتے ہیں۔ اس محبت کا اظہار کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے اس عیسائی کو ایمان کی دولت سے مالا کیا۔ ابو لہب کافر تھا، دشمن تھا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس نے جس انگلی سے اس صہیبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، قبر میں جب جہنم میں چلا بھی گیا، جہنم میں بھی اس کو اس انگلی سے ایسی مٹھاس ملتی ہے کہ جس سے اس کے عذاب میں کمی واقع۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ اس ابو لہب ہے، تو پوچھا بھی سنا کیا معاملہ ہو؟ کہنے لگا میرے ساتھ تو بڑی بری ہوئی، بڑی بری ہو رہی ہے، لیکن وہ انگلی جس سے میں نے صہیبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، آج پیر کے روز اسی انگلی سے مجھے وہ مٹھاس ملتی ہے کہ میرے عذاب میں کمی واقع۔ اقتدار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جو لگ جائے اس کو اقتدار مل جاتا ہے۔ مٹی بھی آپ کے قدموں سے لگ گئی، اس کو اقتدار مل گیا۔ درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ بھی سوچتے ہوں گے سلطانی صاحب پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اقتدار تو انسانوں کے لیے ہوتا ہے، تو مٹی کے لیے کیا ہے اقتدار؟ اقتدار ایک ویلیو ہے، ایک عزت ہے، ایک مقام ہے۔ مٹی جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قدموں سے لگ گئی وہ تو بڑی خوش قسمت ہے، جو آپ کے نالین مبارک کے ساتھ لگ گئی اس کو بھی عزت مل گئی، اس کو بھی مقام مل گیا، اس کو بھی اقتدار مل گیا۔ کہتے ہیں کہ امام حسین اقتدار کے لیے یہ جنگ لڑی۔ اب یہاں جو مٹی کو جو نالین مبارک کے ساتھ مٹی لگی اس کو اقتدار کیسے مل گیا؟ اس کو اقتدار عزت ایسے مل گئی، رفت ایسے مل گئی کہ وہ مٹی جب نبینہ یہودی کی آنکھوں میں لگی تو اس کی آنکھیں روشن ہوئی، اس کی آنکھیں روشن ہوئی۔ اقتدار کی بات کرتے ہیں۔ تیسری بات کیا ہے کہ جب یزید ملعون نے یہ سارا کھیل کھیلا، یہ سارا ظلم و ستم کیا، اتنا بے غیرت بے حیا تھا، پھر وہ لوگوں نے مشہور کیا کیا کہ ہم نے اسلام کے دشمنوں کو ختم کر دیا۔ اللہ گنڈی رن پردان ہے جی، ایک چور تھا ایک چتر۔ آج دیکھیں کون حق پہ تھا، کون جیت گیا، کون صاحب اقتدار آ گیا۔ آج امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے لوگ اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ کیسے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ آج یا 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے یا 300 سال پہلے کبھی آپ نے کسی سے سنا ہے، کوئی روایت ملی ہے، یا آج کوئی یہ کہے کہ میں یزید کی اولاد سے ہوں؟ حسنین کریمین کی اولاد والے تو فخر کرتے ہیں کہ ہم مولا علی کی اولاد سے ہیں، حسنین کریمین سے ہیں، وہ تو فخر کرتے ہیں۔ آج کوئی یہ نہیں کہنے کے لیے تیار کہ میں یزید کی اولاد سے ہوں۔ جو کہے گا پھر اسی کے ساتھ ہی جائے گا نا۔ تیسری بات، چوتھی بات، جب بندے کا ضمیر مردہ ہوتا ہے، جب بندے کا ضمیر مردہ ہوتا ہے تو پھر اس کی کفریات، اس کے گناہ کبیرہ اس کی نظر میں اسے اچھے لگنا شروع۔ یزید ملعون متکبر کو پہلے تو اس نے یہ کیا کہ امام مسلم بن عقیل
رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروا دیا، ان کے بچوں کو شہید کروا دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ جس نے امام حسین کے ہاتھ میں بیعت کی اس کے گھر کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، اور یہ کوفی لا یوفی پھر گھروں میں بھاگ گئے۔ یہ ظلم تو اس نے کیا، پھر اس خبیث کو پھر بھی چین نہیں آیا۔ اہل بیت کی پاک دامن عورتوں کو ان کے سروں سے جناب چادروں کیا خیموں کو آگ لگا دی، بے پردہ کیا اور قیدی بنا کے اپنے دربار میں لے گیا، پھر بھی اس کو کمبخت کو چین نہیں آیا۔ کیونکہ یہی انسان جب ضمیر مردہ ہو جائے، اس لیے دوستو بھائیوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے ضمیر کو ہمیشہ زندہ رکھو۔ ضمیر مردہ ہو گیا تو پھر چور بھی بنے گا، ڈاکو بھی بنے گا، شرابی بھی بنے گا، جواریا بھی بنے گا، زانی بھی بنے گا، تو کیا کچھ نہیں بنے گا۔ ضمیر جو مردہ ہو، اس یزید ملعون کو پھر بھی چین نہیں آیا۔ اہل بیت کی پاک دامن عورتوں کی بے حرمتی کی، یزید کا ایک جو جسے ابن زیاد کہا جاتا ہے وہ خبیث ملعون، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، امام حسین علیہ مقام کے ہونٹوں کے اوپر وہ ایسے کرتے۔ ایک صحابی رسول وہاں پہ کھڑے تھے، فجر میں بھی آ گئے، غصے میں بھی آ گئے، طیش میں بھی آ گئے، ان کے ایمان نے ان کو جھنجھوڑ دیا اور کہا کہ ملعون پیچھے کر لے اپنی چھڑی، میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو خود دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کے اوپر غصہ دیا۔ پھر بھی اس کو وقت خبیث کو چین نہیں آیا، اور جب اہل بیت کی وہ پاک دامن عورتیں مدینہ پاک کو گئی واپس، وہاں پہ کوہرام مچ گیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گھرانے کو کس طرح برباد کیا اس یزید ملعون نے۔ حقیقت میں تو وہ خود برباد ہو گیا، اس کی اپنی نسل برباد۔ پھر بھی اس ملعون کو چین نہیں آیا، ایک اپنا لشکر تیار کر کے مدینہ پاک کی طرف یہی یزید ملعون چل پڑا، اور وہاں پہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف میں جا کے گھوڑے بڑھے، 3 دن وہاں پہ اذان نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی، پھر وہاں پہ کیا اس نے ظلم و ستم نہیں کیا۔ جب انسان ظالم بن گیا اس کا ضمیر مردہ ہوتا۔ میرے دوستو بھائیو، امام حسین علیہ مقام نے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، وہ اہل بیت نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ورنہ دعا اللہ تعالیٰ آج ایک ولی کی دعا قبول کر سکتا ہے تو وہ تو ولیوں کے سردار، وہ تو ولیوں کے سردار جن سے محبت کرنے سے بندہ ولی بن جاتا۔ ان کو معذتا یہ سمجھنا کہ وہ بھی یار و مددگار تھے، نہیں، انہوں نے ساری قربانیاں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری اپنے رب کی رضا کے لیے چلا دی، اسی طرح امام حسین علیہ مقام اور اہل بیت کی ہستیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پیش کیے۔ میرے دوستو بھائیو، یہی بس لمحہ فکریہ ہے کہ آج وہ کیسے لوگ ہوں گے، آج وہ کیسے مردہ ضمیر کے لوگ ہوں گے جو کہ آج بھی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو میرا تو پھر ایک ہی جملہ ہوتا ہے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ کریم نے گستاخ رسول کو قتل بعد ذالک زنین کہا ہے کہ وہ زنا کی پیداوار ہے، اور میں بھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ امام حسین علیہ مقام کو قصوروار کرنے والے اور یزید کو حق پر دینے والے اور ملعون بھی ہیں، حرامی بھی ہیں، حرامی بھی ہیں، کیونکہ حرامی بندہ ایسے کام کر سکتا ہے، حلالی بندہ ایسے کام نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو بھائیو، یہ ضمیر جو انسان کے اندر ہے،
یہ زندہ رہا تو پھر بندہ مومن بھی بنے گا، کامل مومن بھی بنے گا، اللہ کا ولی بھی بنے گا، اللہ کا دوست بھی بنے گا، اللہ کا قرب بھی حاصل کرے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار پاک بھی حاصل کرے گا۔ اور اگر یہی ضمیر مردہ ہو گیا تو پھر بے نمازی بھی بنے گا، جھوٹا بھی بنے گا، منافق بھی بنے گا، چور بھی بنے گا، ڈاکو بھی بنے گا، زانی بھی بنے گا، شرابی بھی بنے گا، سود خور بھی بنے گا، ہر عیب اس کے اندر۔ یہ موقع ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا، کوشش کرنے کا، کوشش۔ جو بندہ کوشش کرے گا حق پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہی کامیاب ہوگا۔ اور جس نے غفلت، سستی، کالی، کام چوری کی زندگی گزاری وہ کبھی بھی رب کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح دین اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہم تو کمزور ہیں لیکن یہ کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہر قسم کی قربانی دین اسلام کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے پیش کر سکیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت